آج ہم 90s کی دہائی کی ایک ایسی فلم کی بات کرنے والے ہیں جسے شاید ہم سب نے کئی بار دیکھا ہے، دل تو پاگل ہے۔ اسے ہمیشہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک آئیڈیل رومانوی کہانی سمجھا گیا ہے۔ بالکل، ایک کلاسک ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس فلم کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے مایا، راہل اور پوجا کے مشترکہ وہموں کا تجزیہ۔ اور یہ عنوان ہی میرے خیال میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ مضمون فلم کو ایک محبت کی کہانی کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ دو ایسے لوگوں کی کہانی کے طور پر دیکھتا ہے جو حقیقت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور ہیں، اپنی خیالی دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم اسی مضمون کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ راہل اور پوجا کے کرداروں کو رومانوی ہیرو ہیروئن کے بجائے دو پیچیدہ اور نفسیاتی طور پر الجھے ہوئے افراد کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ فلم کئی بار دیکھی ہے، لیکن مایا کے نام کا مطلب وہم ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جی، اور یہیں سے سارا تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو فلم کا پورا مطلب ہی بدل دیتا ہے نا؟ تو مضمون اس وہم کی دنیا کو کیسے بیان کرتا ہے؟ دیکھیں، مضمون کا پہلا نقطہ ہی یہی ہے کہ فلم کا نام ہی اس کی حقیقت بتا رہا ہے۔ مایا، سنسکرت میں اس کا مطلب ہے فریب یا وہم۔ اچھا۔ راہل، جو ایک تھیٹر ڈائریکٹر ہے، وہ ایک ایسے کردار کی تلاش میں ہے جسے وہ مایا کہتا ہے، اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے جو کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہاں، وہ بہت ضد کرتا ہے اس بات پر۔ بالکل، وہ اس وہم کو حقیقت مانتا ہے اور اسے سٹیج پر اتارنا چاہتا ہے۔ اور اسی وہم کا دوسرا حصہ ہے پوجا کا کردار۔ جب فلم شروع ہوتی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، وہ اکیلی ناچ رہی ہے، خود سے باتیں کر رہی ہے، ایک بہت ہی خوابوں میں رہنے والی لڑکی، جیسے وہ سپنوں کے راجکمار کا انتظار کر رہی ہو۔ لیکن یہ مضمون اسے اس رومانوی روشنی میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں۔ مضمون نگار کا کہنا ہے کہ پوجا کا کردار پراسرار نہیں بلکہ حقیقت سے منقطع ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے۔ ڈسکنیکٹڈ؟ جی، وہ ایک ایسی دنیا میں جیتی ہے جہاں صرف وہ اور اس کے خواب ہیں۔ اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے رشتہ دار، دوست، یہ سب اس کی دنیا کے لیے غیر اہم ہے۔ مضمون میں پوجا کا موازنہ ان لڑکیوں سے کیا گیا ہے جنہیں وہ ٹیز کہتا ہے، یعنی وہ لڑکیاں جو دوسروں کو ہمیشہ ایک کشمکش میں رکھتی ہیں۔ مطلب وہ توجہ تو چاہتی ہیں لیکن کسی سے حقیقی طور پر جڑتی نہیں ہیں، جس سے ان کے چاہنے والے ہمیشہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کیا وہ مجھے پسند کرتی بھی ہے یا نہیں۔ یعنی وہ توجہ کو قبول کرتی ہیں لیکن اس کے بدلے میں کوئی جذبہ نہیں دیتی۔ بالکل۔ مضمون میں اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں جو کافی مخصوص ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مصنف کا کہنا ہے کہ ایسی لڑکیاں اپنے ارد گرد خوبصورت چیزیں جمع کرتی ہیں، جیسے ٹیڈی بیئر اور گلاب، تاکہ انہیں چاہے جانے کا احساس ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہیں ان چیزوں یا ان کو دینے والوں سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بس ان کی خود پسندی کو تسکین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ یعنی وہ اپنی ہی ذات کے عشق میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ باقی دنیا صرف اس عشق کو تقویت دینے کے لیے موجود ہے۔ یہ تو پوجا کے کردار کی ایک بہت ہی الگ تشریح ہے، لیکن مضمون صرف پوجا پر ہی نہیں رکتا ہے نا، یہ راہل کے کردار کو بھی بہت سخت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جی، مضمون راہل کو اذیت پسند کہتا ہے، سیڈسٹ۔ یہ تو بہت ہی سخت لفظ ہے۔ یہ سخت لفظ ہے، لیکن مضمون اسے نفسیاتی طور پر استعمال کرتا ہے۔ یعنی کیا مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ اسے دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی ہوتی؟ براہ راست جسمانی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر۔ مضمون کا نقطہ یہ ہے کہ راہل اپنی خیالی دنیا کو حقیقت پر مسلط کرنے میں ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے، چاہے اس سے اس کے قریب ترین لوگوں کو، جیسے نشا، کو تکلیف پہنچے۔ اوہو۔ نشا اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کی بہترین دوست ہے، وہ ایک حقیقی انسان ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، لیکن راہل اسے نظر انداز کر کے ایک وہم، مایا، کے پیچھے بھاگتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی خیالی مایا کی تعریفیں نشا کے سامنے کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے نشا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ اذیت پسندی اس کی ضد اور اپنے وہم کو حقیقت ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ جی، وہ اپنی فینٹیسی کو دوسروں کے جذبات پر ترجیح دینے میں
ایک اذیت پسند خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہمارے پاس دو کردار ہیں، پوجا جو اپنی ہی دنیا میں گم ہے، اور راہل جو اپنے ہی بنائے ہوئے وہم کا غلام ہے، اور پھر جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ جی، اور ان کی ملاقات کا منظر اس مضمون کے تجزیے کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ وہ اسٹوڈیو والا سین، وہی مشہور سین جب راہل رات کو اسٹوڈیو میں ڈرم بجا رہا ہوتا ہے اور پوجا وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی دھن پر کتھک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ یہ مقدر کا کھیل ہے کہ دو روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ مجھے لگا پوجا بھی اس لمحے میں کھو گئی ہے، اسے بھی کوئی خاص کنیکشن محسوس ہوا ہے، لیکن مضمون کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل، اور یہی اس مضمون کا سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے۔ اچھا، مضمون کے مطابق ہم جو کنیکشن دیکھ رہے ہیں وہ صرف راہل کی نظر سے ہے۔ اس کے لیے یہ لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی مایا حقیقت میں موجود ہے۔ ہاں، ایک جدید ڈرم کی تھاپ اور کتھک کا ملن۔ جی، اسے لگتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کا وہ تصور کرتا تھا، لیکن پوجا کی طرف سے کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے۔ تو وہ کس لیے ناچ رہی تھی؟ وہ اپنی ہی دنیا میں ہے۔ راہل کا ڈرم بجانا اس کی دنیا کا بس ایک ساؤنڈ ٹریک بن جاتا ہے۔ وہ راہل کے لیے نہیں ناچ رہی، وہ اپنی ہی دھن میں ناچ رہی ہے۔ تو ایک منٹ، فلم کا وہ منظر جو راہل کے لیے محبت کی تصدیق ہے، وہ پوجا کے لیے صرف ایک اور دن ہے اپنی ہی دنیا میں؟ تجزیہ تو یہی کہتا ہے۔ یہ تو پورے رومانوی تصور کی بنیاد ہی ہلا دیتا ہے۔ مطلب ان کے رشتے کی شروعات ہی ایک غلط فہمی پر ہوئی ہے۔ جی، مضمون کے مطابق پوجا کے لیے دوست، خاندان اور باقی لوگ اس کی حقیقت کے لیے محض سہارے ہیں، پراپس ہیں۔ اس کی اپنی کہانی کے کردار، واہ، وہ کسی اور کی موجودگی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ اس لمحے میں بھی راہل کی موجودگی اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی ہی خود پسندی میں گم ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات جو مضمون میں ہے وہ ہے پوجا کا لباس۔ اس پر بھی بہت گہری اور سخت تنقید کی گئی ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ پوجا کے لباس میں ایک تضاد ہے۔ اسے ایک معصوم اور روایتی لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہاں، وہ زیادہ تر سفید لباس میں ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑے عجیب طور پر شفاف ہیں۔ مضمون کا کہنا ہے کہ اس کے روایتی لباس کرشمہ کپور یعنی نشا کے ماڈرن مغربی لباس سے زیادہ بے باک ہیں۔ یہ زیادتی نہیں، یہ 90s کی دہائی کا فیشن تھا اور اسے خوابناک رومانوی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مضمون اس تنقید کو فیشن کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا، تو پھر بلکہ کردار کی نفسیات کے نقطہ نظر سے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ لباس پوجا کی ٹیز والی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، ایک ایسی لڑکی جو بظاہر معصوم ہے لیکن لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے۔ یہ لباس ایک اشارہ ہے، ایک دعوت ہے، لیکن جب کوئی قریب آتا ہے تو وہ اپنی خیالی دنیا میں پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ تضاد اس کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے، معصومیت اور شہوانیت ایک ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے بڑا سوال سامنے آتا ہے، وہ سوال جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ راہل نشا جیسی ایک مکمل لڑکی کو کیوں مسترد کر دیتا ہے؟ نشا اس کی بہترین دوست ہے، اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے، اور راہل اس کے بجائے پوجا کے پیچھے بھاگتا ہے جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ اور یہاں مضمون کی بنیادی دلیل سامنے آتی ہے۔ کیا؟ مضمون کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ پوجا کی شخصیت ہے۔ پوجا خود پسند ہے، نارسسٹک ہے، اور اسے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، وہ ایک پوشیدہ طور پر استحقاق کا احساس رکھنے والی روح ہے، مطلب ایک ایسی لڑکی جسے لگتا ہے کہ دنیا اسی کے لیے بنی ہے اور اس کے خواب ہی حقیقت ہیں۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہاں، وہ مسکراہٹ، مضمون اسے دوسری دنیا کی چڑچڑی مسکراہٹ کہتا ہے۔ اور یہی چیز راہل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی یہ لا تعلقی۔ جی، مضمون کے مطابق یہی چیز راہل کو میگنیٹس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کیسے؟ راہل ایک مقبول دل پھینک قسم کا لڑکا ہے جسے توجہ کی عادت ہے۔ وہ یہ حقیقت ہضم نہیں کر پاتا کہ دنیا میں ایک ایسی لڑکی ہے جو اسے مکمل طور سے نظر انداز کرتی ہے۔ یعنی اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ بالکل، اس کا چلبلاپن، اس کا فلرٹ کرنے کا انداز، یہ سب پوجا پر بے اثر رہتا ہے۔ وہ اس کے لطیفوں پر نہیں ہنستی، اس کی تعریف سے متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، کئی مناظر میں وہ راہل کو ایسے دیکھتی ہے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جو نخرے کر رہا ہے۔ وہی تو پوجا کی یہ لا تعلقی ہی اس کی طاقت ہے۔ مضمون اسے پوجا کی سپر پاور کہتا ہے۔ سپر پاور؟ اس کی لا تعلقی
وہ ایک تنہا سیارہ ہے جو اپنے ہی گرد گھومتا ہے اور اس کی کشش شکل دوسروں کو اپنی حقیقت میں جھکا دیتی ہے۔ راہل جو خود سطحی ہے، وہ پوجا کی اس خود پسندی کو گہرائی اور پراسراریت سمجھتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اسی لیے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نشا کی محبت اسے آسانی سے دستیاب ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس دو کردار ہیں جو اپنی اپنی خیالی دنیا میں گم ہیں، ایک خود پسند، دوسرا اپنے وہم کا غلام۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں۔ جی، تو پھر ان کے درمیان یہ مضبوط کشش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر وہ اتنے مختلف ہیں تو ان کا تعلق بنتا کیسے ہے؟ انہیں جوڑنے والی واحد چیز مایا کی مشترکہ تصوراتی کہانی ہے۔ وہ ڈرامے کی کہانی۔ جی، جب راہل پوجا کو اپنے ڈرامے کی کہانی سناتا ہے جس میں ایک لڑکی ہے جو سپنوں کے راجکمار کا انتظار کر رہی ہے، ہاں، تو پوجا کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ؟ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جو اس کی خفیہ خیالی دنیا کو جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ راہل نے یہ کہانی خود بنائی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی روح کو پڑھ سکتا ہے۔ تو ان کا کنیکشن حقیقت پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ وہم پر مبنی ہے؟ بالکل، یہی وہ لمحہ ہے جب پوجا راہل کو اپنی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ راہل نے اس کی خیالی دنیا کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور وہ دونوں ایک ہی فریب میں جینے لگتے ہیں۔ جی، راہل کو اپنی مایا مل جاتی ہے اور پوجا کو وہ شخص مل جاتا ہے جو اس کے وہم کو سمجھتا ہے۔ لیکن مضمون کا اختتام کافی سخت ہے۔ یہ پوجا کے کردار پر کوئی رحم نہیں کھاتا، اسے بہت خود غرض دکھایا گیا ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ پوجا آخر تک خود غرض ہی رہتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ راہل اس سے محبت کرتا ہے، تب بھی وہ ایک دنیاوی احسان کی خاطر اجے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہاں، اکشے کمار کا کردار۔ اجے نے اس کے والدین کی جان بچائی تھی، اس لیے وہ راہل کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مضمون کے مطابق اس کے لیے راہل یا اجے اہم نہیں ہیں۔ تو پھر کیا اہم ہے؟ اہم ہے اس کا اپنا تصور، اس کا اپنا ناچ۔ وہ آخر میں بھی کہتی ہے کہ میرا آخری ڈانس۔ اس کے لیے سب کچھ اس کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ اور فلم کا اختتام جہاں راہل اور پوجا ایک ہو جاتے ہیں، اسے مضمون کس طرح دیکھتا ہے؟ مصنف کے نزدیک یہ کوئی عظیم محبت کی فتح نہیں ہے، یہ پاگل احمقانہ قسم کی محبت کی کہانی کا اختتام ہے۔ پاگل احمقانہ قسم کی محبت؟ جی، جہاں دو پاگل لوگ جو اپنی اپنی خیالی دنیاؤں میں رہتے ہیں آخرکار ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر باقی دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں۔ واہ! ان کا تعلق حقیقت پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وہم کو تسلیم کرنے پر مبنی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ فینٹیسی سے محبت کرتے ہیں۔ واہ! آج ہم نے دل تو پاگل ہے کو ایک بہت ہی غیر روایتی اور تنقیدی نظر سے دیکھا۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جسے لاکھوں لوگوں نے ایک آئیڈیل رومانوی کہانی کے طور پر پسند کیا، لیکن یہ مضمون یہ اسے دو ذہنی طور پر غیر مستحکم لوگوں کی کہانی کے طور پر پیش کرتا ہے جو ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جائزہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے جو صرف اس فلم کے بارے میں نہیں بلکہ مقبول ثقافت کے بارے میں بھی ہے۔ اچھا؟ مضمون پوجا اور راہل کے کرداروں کو بیان کرنے کے لیے پاگل، شیزوفرینک یا خود پسند جیسے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جی۔ لیکن کیا ہم اس زاویے کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فلمیں اور کہانیاں اکثر ذہنی صحت کے پیچیدہ مسائل کو رومانوی رنگ دے کر کتنا سادہ بنا دیتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ شاید پوجا کا کردار حقیقت سے لاتعلقی کی ایک علامت ہے اور راہل کا کردار جنون کی حد تک وہم میں مبتلا رہنے کی، لیکن فلم اسے سچی محبت کا نام دے کر پرکشش بنا دیتی ہے۔ اور ہم اسے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ جی، یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہانیوں میں کس طرح کے رویوں کو رومانوی اور قابل قبول سمجھتے ہیں۔